اگر آپ کچھ کہنے شرمائے تھوڑا تھوڑا ذرا تشریف لیں مہربانی خوشنوری سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں شرف قبولیت حاصل۔ خالق رزق میں وسعتیں عطا فرمائے اور اس سے زیادہ توفیق عطا فرمائے عزاداری کروانے۔ وہ گھر آباد رہیں جس گھر میں کوئی بھی ماتمی عزادار رہتا، وہ گھر آباد و شاد رہیں جن گھروں پر عباس کا علم لہراتا، وہ دل شاد رہیں جن دلوں میں قبر حسین ہے، وہ آنکھیں منور رہیں جو حسین کے غم میں روتی، وہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو جو ذکر کی تائید میں بلند ہونا چاہتے ہیں۔ آخری دعا ہے وارث زمانہ کا خالق جلدی ظہور فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے بادشاہ کی زیارت کر سکیں، ہمیں مولا کے سپاہیوں میں یا پھر ان کے سپاہیوں کے نالین برداروں میں شامل کریں۔ جتنی مشکل ترین دعائیں آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی مشکل ترین مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے سارے۔ حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، آپ کے چہروں کی زیارت ہو، اجازت ہو تو میں گفتگو کا آغاز کروں۔ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ خیرات بانٹنے کی کوشش کروں گا، جتنی علمی بساط ہے اسے صرف کر کے، جتنی شعوری کاوشیں ہیں وہ ساری بروئے کار لا کر میں بادشاہوں کے دربار میں جو الفاظ ارسال کروں گا وہ میرے نزدیک شعور کی آخری منزل سے لیے جاتے ہیں۔ باقی وصول کرنا آپ کا کام ہے۔ امامیہ کالونی میں پہلی بار نہیں پڑھ رہا ہوں، مقروض بھی ہوں، محتاج بھی ہوں، آپ ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں، آپ نے ہمیشہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو بڑی عزت بخشی اور آج بھی اسی امید پر ہی گفتگو شروع کر۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں آپ تھوڑے سے؟ روشن سے کل ایمان نعرہ زور لاؤ والد گرامی راول پنڈی میں خطاب کر رہے تھے، میں وہاں سامع تھا۔ پہلا فقرہ انہوں نے ایسا پڑھا کہ مجلس زعفران ہو گئی۔ بڑے لوگ تھے، ان کی گفتگو، ان کا کلام، ان کے الفاظ، ان کا لہجہ ابھی تک آپ کے دلوں میں محفوظ ہے۔ ممبر پہ آئے اور پہلا فقرہ انہوں نے فرمایا جب بھی حسین لکھتا ہوں تو خیال یہ آتا ہے کاغذ چھوٹا ہے نام بڑا۔ آپ کی بیداری کا شکر گزار ہوں، آپ کی توجہ کا، ان حماق کا
طاقت سے بولیے گا تاکہ پڑھنے کو جی چاہے. یا جب بھی اللہ کا نام حسین لکھتا ہوں تو خیال یہ آتا ہے کاغذ چھوٹا ہے نام بڑا ہے. چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں آپ سب. کاغذ چھوٹا ہے نام بڑا ہے. جس قلم سے لکھ رہا ہوں وہ قلم کمتر ہے نام عظیم ہے. اچھا ایمانیہ کالونی کا خاصہ ہے یہاں پہ اچھا لفظ کبھی ضائع ہوا ہے اس لیے یہاں پڑھتا ہوں جب بھی تو روحانی تازگی بھی حاصل کرتا ہوں. یقین جاتا ہوں دل بڑا مطمئن ہوتا ہے. امام زمانہ گواہ ہے منہ کی خوشامد نہیں کر رہا. تو انہوں نے کہا جس قلم سے لکھ رہا ہوں وہ قلم کمتر ہے نام بہت عظیم ہے. جس ماحول میں بیٹھا ہوا ہوں یہ ماحول اتنا معتبر نہیں ہے جتنا نام عظیم ہے. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. انہوں نے وہ تخیل پیش کیا جو شاید اب سے پہلے پیش نہ کیا گیا. انہوں نے پھر وہ چیزیں گنوائی جو بادشاہ کا نام لکھنے کے لیے انہوں نے ضروری سمجھی. شاعر ہمیشہ وہ سوچتا ہے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے. شاعر ہمیشہ وہ بولتا ہے جو ہمارا دل میں ہوتا ہے لیکن ہم گفتگو میں اس کو نہیں استعمال کر سکتے. وہ دل میں ہمارے خیال ہوتا ہے وہ اس کی ترجمانی کرتے ہیں. تو بچپن تھا جب میں نے یہ نظم سنی تھی پتہ نہیں میں کتنا سرشار ہوا تھا. تو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. انہوں نے وہ چیزیں گنوائی جو نام حسین لکھنے کے لیے انہوں نے ضروری سمجھی. انہیں آپ الفاظ کہہ لیجیے آپ کی مرضی ہے. اسے نظم کہہ لیجیے آپ کی مرضی ہے. اسے آپ کلام کہہ لیجیے آپ کی مرضی ہے. یہ ممبر پہ ہاتھ ہے میں اسے الہام ہی کہتا ہوں. یہ الہام ہو تو پھر ایسے الفاظ نصیب ہوتے ہیں جیسے انہوں نے لکھے. انہوں نے کہا جب بھی حسین لکھوں تو خیال ہی آتا ہے صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں. اللہ آپ کو آباد ہے. حسین اٹھے ہوئے ہاتھ اور اتنا بولیے گا تاکہ میں تھوڑا سا پڑھ سکوں. بھائیوں سے کہا تھا کہ طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا بس آ جائے. وہ بس میں آ گیا. انہوں نے کہا بس آ جائے. میں نے کہا بس میں آ گیا. تو انہوں نے کہا پڑھ دے. میں نے کہا بس میں پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا سن لیں گے. انہوں نے کہا بس سن لیں گے. میں نے کہا بس یہ فکرہ نہیں بولنا چاہیے تھا جو آپ نے بول دیا. میں نے پوچھا ہے بات بھائی سے. میں نے کہا سن لیں گے. بس جی سن لیں. یہ کام نہیں کرنا. تھوڑا سا ذکر کے ساتھ تائید میں بولتے رہنا تاکہ مجھے پڑھنے. صبا کا لفظ سنیے گا. مولا کی قسم کبھی جبر انداز لی نہیں. آپ میرا مزاج جانتے ہیں. صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں. میں پھر دہراؤں حسین لکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ضروری سمجھا وہ انہوں نے الہام میں لکھ دیا. صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں. ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں خلا میں کرنوں کا صاحباں. بس اتنی بیداری بہت ہے. اللہ آپ کا اتنی بیداری بہت ہے. لیکن لفظ اگر چاہوں گا اگر وہ آپ کے دل میں نے اتار دیے تو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ میں دعا بھی اور دعا بھی وصول کر لوں گا. صبا کا سینہ بنے سفینہ تیری زندگی. صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں. ہوا میں خوشبو کے دائرے خلا میں کرنوں کا صاحباں. زمین زمرد اگل رہی ہو. تو چپ رہنا چاہے اس کی مرضی ہے. ورنہ لفظ ہی ایسے ہیں کہ وہ بولنے میں مجبور کر دیں گے آپ کو. صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں. ہوا میں خوشبو کے دائرے خلا میں کرنوں کا صاحبہ. زمین زمرد اگل رہی ہو. گلاب گلنار آسماں ہو. ہر ایک کوپل کمل اچھالے. کلی کلی کنج کن فکاں ہو. چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشابہ انداز کہکشاں ہو. درود کی انجمن سجاؤں دہن میں جبریل کی زبان. اللہ تمہیں سلامت راضی ہو گیا. دل ٹھنڈا ہو گیا. دل مطمئن ہو گیا کہ آپ واقعی ذکر سننے کی نیت سے آئے. میں مکمل کرتا ہوں. بسم اللہ.
سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت روا دوا ہوا میں خوشبو کے دائرے خلا میں کرنوں کا صاحبہ زمین زمرد اگل رہی گلاب گلنار آسماں ہر ایک کوپل کمل اچھالے کلی کلی کنج کن فکا ہو چمن کے سینے میں فصل گل کا نشان بانداز کہکشاں ہو درود کی انجمن سجاؤں حسین لکھنے کے لیے دہن میں جبریل کی زبان ہو سبھی سمندر ہو میرے بس میں شجر شجر میرا رازداں ہو چمن سجاؤں میں حلت آقا محبتوں سے بھرا جہاں ہو کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا کہیں پہ بہلول کی دکان ہو کہیں قبیلہ ہو اولیاء دعا کری بہت اپنی زندگی کرے بسم اللہ بہت دعا کر دیجئے امام زمانہ آپ کا بات ہے مولا آپ کے نسلوں کی خیر کرے حق ادا ہو گیا یقین جانیے دل بڑھاؤ تھکا نہیں اتر گئی میری بسم اللہ جیتے رہو بیٹا مولا ایسی اولاد ماں باپ کو نصیب کرے اطمینان قلب نصیب ہوا روح تک اطمینان گیا امام زمانہ آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے نظم مکمل کرتا مصرے یاد رہ جائیں گے تو دعا کر دیجئے حسین لکھنے کے لیے کیا کیا ضروری ہے سنیے گا سبا کا سینہ بنے سفینہ یا علی مشکل مشاہی کرنا بس ان تک یہ پیغام پہنچے جب بھی لکھو گے نا نام بادشاہ کا چاہے تصور میں چاہے کاغذ پر چاہے دیوار پر چاہے بیان یہ مصرے آپ کو ذہن میں آئے سبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت روا دوا ہوا میں خوشبو کے دائرے خلا میں کرنوں کا صاحبہ ہو زمین زمرد اگل رہی ہو گلاب گلنار آسماں ہو ہر ایک کوپل کمل اچھالے کلی کلی کنج کن فکا ہو چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشان بانداز کہکشاں ہو درود کی انجمن سجاؤں دہن میں جبریل کی زبان ہو سبھی سمندر ہو میرے بس میں شجر شجر میرا رازداں ہو چمن سجاؤں میں حلت آقا محبتوں سے بھرا جہاں ہو کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا کہیں پہ عقیدت دیکھیے گا عقیدت کیا ہے کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا کہیں پہ بہلول کی دکان ہو میں اپنی سوچوں کو آپ کوثر میں غسل دے دوں تو امتحان ہو پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں عزا ہو اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین میرے لیے کروڑوں سے زیادہ ہے میں جب بھی بسم اللہ جی مولا آپ کا آباد و شاد رکھے آپ جیے سلامت رکھے امام زمانہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ دعا کرتا ہوا جاؤں گا خرید لیا مقروض کر دیا مولا کی قسم میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اتنے بیدار ہیں جگہ تو میں جب بھی 8 ربیع الاول کو آتا ہوں کئی سالوں سے پڑھ رہا ہوں 4-5 سال تو ہو گئے زیادہ ہو گئے تو جب بھی آتا ہوں تو رضی بھائی مجھے ایک نظم کی فرمائش کریں مولا کی قسم نمبر پر اور وہ سن لیں گی شاید وہ کیسے سن لیں گی یا لائیو سن رہے ہوں گے ابھی میرے راستے میں 3-4 مرتبہ بات ہوئی تو لاڈلا بھائی ہے پیارا بھائی چھوٹا بھائی ہے تو مجھے کہتا ہے یہ نظم پڑھے میں وہ کہتا ہوں کہ 8 کو ماحول دیں تو آج ماشاءاللہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں بڑا جڑا ہوا نظام ہے اجازت ہو تو وہی نظم میں پڑھ دیتا ہوں اگر رضی بھائی کا گلہ دور ہو جائے کہ میں نے امام میں وہ نظم نہیں پڑھی تو آپ گواہ رہیے گا میں نے وہ نظم پڑھ اب 8 کو کچھ اور پڑھتا ہوں یہ بھی والد گرامی کی نظم ہے آج اپنا کوئی شعر نہیں پڑھنا صرف والد صاحب شعر پڑھنا ہم وہ بڑے لوگ تھے کبھی کبھی کوشش کرتے ہیں نا انہیں دہرانے کی ورنہ ہمارے پاس نہیں ہے وہ اتنی طاقت نہیں جیسے وہ لفظوں کو سنوار کے بیان کرتے تھے ہماری جرت مجال نہیں یقین جانے ان کی نثر ان کے نظم ان کے اشعار ان کے الفاظ وہ مودت کی ڈوری میں کوئی موتی تھے جو پیروتے تھے امام صاحب وہ بڑی دنیا کے لوگ تھے وہ کسی اور منظر کے لوگ تھے ہم تو انہیں دوہرا کے ہی ذاکر بنے ہیں تو یہ نظم بھی ان کی شوہا آفاق نظم ہے یہ تخیل بھی شاید انہوں نے ہی روح شناس کرایا ہو مجھے نہیں ہے لیکن میں یہی سمجھتا ہوں یہ تخیل میں نے نہ ان سے پہلے کسی سے سنا نہ ان کے بعد کسی سے سنا ہاں البتہ ان کے بعد اس پیرائے میں نظمیں بہت کہی گئی
اسے تقابل بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اسے مکالمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ امام حسین بادشاہ کی احسانات اتنے زیادہ ہیں، اگر کوئی گنوانے لگے تو سانس سے ختم ہو سکتی ہیں، لیکن بادشاہ کے احسان مکمل، مولا آپ کا آباد رکھے، مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک احسان انہوں نے گنوایا۔ میں مولا کی قسم بڑے بڑے اشعار سنے ہیں، پڑھے ہیں، کتابیں پڑھ دی ہیں، شاعری کی کئی کتابیں پڑھ چکا ہوں، اساتذہ کو پڑھا ہے، کوئی ایسا شاعر نہیں جسے میں نے جو مطلب بہت زیادہ معروف مشہور ہو، منقبت میں، سلام میں، مرثیے میں، جو میں نے نہ پڑھا، لیکن یہ نظم جو ہے مولا کی قسم، اس کا پہلا شعر ہی ایسا ہے، میں پڑھوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑے احسانات ہیں، پوری کائنات پہ ہیں، لیکن زمین پر کچھ زیادہ ہے۔ زمین پر کچھ توجہ ہے آپ، اللہ آپ کو زندگی دے آپ، تو زمین پر احسانات ہیں، آپ کی توجہ ہے، گرمی ہے، چلو ٹھیک ہے، وہ احسانات انہوں نے گنوائے۔ انہوں نے کہا زمین اور آسمان کے درمیان ہمیشہ گفتگو رہتی تھی، زمین اور آسمان کے مابین کلام ہوتا تھا، گفتگو ہوتی تھی، آسمان تانا دیتا تھا زمین کو، تو پست ہے میں بلند ہوں، سنیے گا مولا آپ کا بادشاہ، آسمان زمین کو تانا دیتا تھا، پست ہے میں بلند ہوں، تو کمتر ہے میں برتر ہوں، تو ادنا ہے میں اعلیٰ ہوں۔ تو زمین چپ کر کے سنتی رہی، آخر اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک دن اتنے بڑے آسمان کو سر اٹھا کے دیکھا، جاگو یا علی کا واسطہ میں کچھ پڑھ رہا، اتنے بڑے آسمان کو سر اٹھا کے دیکھا اور بڑے عجیب انداز میں ایک فکرہ کہا کہ اگر اپنی بڑائی پر اتنا ہی ناز ہے تو کسی دن ابو تراب کی اس کنیز سے مناظرہ کیوں نہیں کر لیتا؟ جو ہاتھ اٹھے ہیں انہیں سلام، جو زبانیں بول پڑے انہیں سلام، جن چہروں پہ رونا کہا کہ انہیں سلام۔ مولا کسی دن ابو تراب کی اس کنیز سے مناظرہ کیوں نہیں کرنا؟ آسمان حیران ہو گیا، برتہ حیرت میں چلا گیا، یہ تخیل ہے شاعری کا، اسے تخیل کہتے ہیں، آسمان برتہ حیرت میں چلا گیا۔ وہ زمین جو ہر طرح سے میری محتاج ہے، مقروض ہے، روشنی اس پہ ہوتی ہے، سورج میرے پاس ہوتا ہے، چاندنی اس پہ ہوتی ہے، چاند میرے پاس ہوتا ہے، اس کی رات روشن ہو جاتی ہے چونکہ ستارے میرے دامن میں روشن ہوتے ہیں، بارش مجھ سے برستی ہے، ہریالی اس پہ ہو جاتی ہے، یہ پھر بھی مجھے مناظرے کا چیلنج کرنا۔ شاعری کا تخیل دیکھیے، اب شاعری میں تخیل اسی کو کہتے ہیں۔ آسمان نے اپنے مشیروں کو جمع کر دیا، اب آسمان کے مشیر کون ہو سکتے ہیں؟ ستارے، سیارے، چاند، سورج۔ مسئلہ بن گیا ہے جی سرکار، وہ جو زمین ہے نا جی، اس نے مناظرہ کر لیا مجھ سے، زمین مناظرہ کرے گی آپ سے، سرکار آپ کے پاس کیا نہیں؟ رفتیں، بلندیاں، روشنیاں، نور بھرے راستے، کیا ہے زمین کے پاس؟ 2 لمحے نہیں ٹک پائے گی ہاتھ، مناظرہ قبول کریں، جیت آپ کی ہو۔ پہلا فکرہ سمجھے گا فضائل، آسمان نے مشیروں کو دیکھا اور ایک فکرہ کہا، کچھ سوچ کے مناظرہ کرنا، جب کوئی چھوٹی طاقت کسی بڑی طاقت کو للکارتی ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے۔ علی کا راستہ دے رہا ہوں، بے نیازی نہ کیجیے گا، مولا تمہیں آباد اس کا۔ جب کوئی چھوٹی طاقت کسی بڑی طاقت کو للکارے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ، سرکار آپ کے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ زمین کے پاس ہے ہی کیا؟ خاک اڑتی رہتی ہے زمین کی۔ مناظرہ قبول کریں، جیت آپ کی ہوتی، مناظرہ طے ہو۔ یا علی، مختصر کر دیا، آسمان میں جھک کے زمین کو دیکھا، تیرا اور میرا مناظرہ کائنات میں انوکھا ترین مناظرہ ہے۔ ہر مناظرے کا اصول ہے، 2 فریق ہوتے ہیں، ایک منصف ہوتا ہے۔ تیرے میرے اس انوکھے مناظرے کا منصف ہے۔ زمین کہتے پریشان نہ ہو، تیرے میرے مناظرے میں منصف وہ ہوگا جو میرے راستوں سے زیادہ تیرے راز جانتا ہو۔
تھوڑا جاگنا یار. امامیہ کالونی ہے, شیعہ کا مرکز, عزاداری کا مرکز, تہذیب ہے آپ کے پاس عزاداری کی. مولا کی قسم خجامت نہیں کر رہا, آپ کو سننے کا سلیقہ آتا ہے. تیرے اور میرے مناظرے میں منصف وہ ہوگا جو میرے راستوں سے زیادہ راست جانتا. مناظرت ہے وہ بلند, یہ پاست, وہ برتر, یہ کمتر, وہ اعلیٰ, یہ ادنا. اس نے کہا پہلی دلیل دے, کیا ہے تیرے پاس؟ ساری پڑھائی بھول جائے گا, یہ شعر نہ بھولیے گا. یہ ہر جوان کی منت ہے, وہ دعا بھی کر دیتا پھر جوان کوئی ایسا نہ ہو شعر پسند بھی ہے وہ نہ بولے جا, اس کا ہاتھ بلند نہ ہو. کیا ہے تیرے پاس؟ زمین کہتے بتاؤ, آسمان کہتے بتاؤ, میں منتظر ہوں. ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین, آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا. یا علی مجھے ہمت دینا مولا, ہمت دینا, میں ان تک یہ پہنچا لوں, یہ وصول کر لے بس. یہ سلام ہے آپ کو مولا, کیا بات ہے. سنیے گا جو لطف لینا چاہتے ہیں ذکر کا, میں بسم اللہ جی. یہ مکالماتی نظمیں لکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, جو شاعروں کو پتہ ہے کہ اس میں ربط کو بحال رکھنا, لفظوں کو جوڑنا, اور ربط خاص طور پر جو اذہان کو لے کے چلنے والی چیز ہے وہ ربط ہے, وہ کس طرح بحال کرنا ہے یہ والد کرام کی نظم میں آپ کو نظر آ جائے گا. ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین, آیا میرے نصیب میں پرچم حسین. آسمان نے چھپ کے زمین کو دیکھا, یہ پہلی دلیل ہے. پیچھے رہ گیا, مولا آپ کا بات ہے, یہ تیری پہلی دلیل ہے. زمین کہتے جی بالکل. مشیروں کو بولا میں نہ کہتا تھا نہ کرو مناظرہ. پہلی دلیل سن لی, کون دے گا جواب؟ ستارے, سیارے, سورج آگے بڑھتے رہے, ہمیں اجازت. آخر میں چاند آیا, سرکار اجازت مجھے دے, جواب میرے پاس. دلیل میں نے بھی سنی, آپ نے بھی سنی. جواب ایسا دوں گا زمین بھی قیامت تک سوچے گی کیا جواب ملا. اچھا پھر تیرے پاس ہوگا جواب, دے جواب. چاند آگے بڑھا, زمین کو دیکھا, دلیل دورا. زمین کہتے آیا میرے نصیب میں پرچم حسین. مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ, ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین کا. وہ آیا ہی نہیں جو نہیں بولا, جو اب نہیں بولا وہ بھی آیا. امام زمانہ آپ کا آباد و شاد رکھے, اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو. سلام ہے جی مولا آپ کا آباد رکھے, آپ کی زندگی ہوا, آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں, ملنگ تیری زندگی. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین, شکر گزار, ممنون ہوں. ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین, آیا میرے نصیب میں پرچم حسین. مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دے, ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین. یہ ذکر ہے میرا, اس پہ ہاتھ ہے, مر جانے زندگی فنا ہے. میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور میں گواہی دے رہا ہوں, میں نے بڑی شاعری سنی ہے, لیکن یہ دو مصر جب میں پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں یا دہراتا ہوں, پتہ نہیں کتنی مودت محسوس کرتا ہوں اپنے سینے میں. آپ کے حوالے مولا کی قسم, یہ الہام ہی کہا جا سکتا ہے, یہ مصر کوشش کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. آسمان کو حوصلہ مل گیا کہ چلے بڑا اچھا جواب مل گیا زمین کو. اب آسمان نے تھوڑی سختی سے بات کی, پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول. امام حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اتنی جلالی قسم کھائی. پوری نظم ایک طرف, یہ دو مصرے ایک طرف جو میں پڑھتا ہوں, بابا جی توجہ کیجیے. پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول. پھر سنیے, حیثیت نہ بھول, تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں. تھکے ہوئے کہ تمہیں ضامن نہیں, جو بیدار ہے مولا کی قسم کل تک داد دے, داد کا میں شعر پڑھا. پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول, تو اوج عرش
عرش و کرسی و امامیہ کالونی میں مصرع ظاہر نہیں ہوتا، یہ مجھے معلوم ہے، مصرع میں ٹھہر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے دل پر نقش ہو جائے۔ پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں، زمین کے دے کچھ سوچ کے بات کر، جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی اس دن سے میں بھی عرش معلیٰ سے کم نہیں۔ یہ حق ہے بولنے کا جیسے آپ بولتے، امام زمانہ میں ملنگ تر نوکر، مولا آپ کا آباد ہو، دعا کر چھڑی، بسم اللہ چھڑی، مولا آپ کو زندگی و سلامت رکھے، امام زمانہ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، آپ جیو بیٹا، مولا تیری زندگی کرے، مولا تیری محنت کا سلام پوری طاقت سے پھر آسمان نے ہنس کے کہا حیثیت نہ بھول، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں، زمین کے دے کچھ سوچ کے بات کر، جب سے جبین سبت نبی لوح مجھ پہ خم ہوئی اس دن سے میں بھی عرش معلیٰ۔ آسمان نے کہا کوئی ایسی بات کروں کہ یہ الجھ جائے، الجھانے والی بات جس کا جواب اس کے پاس نہ، کہنے لگا فلک کے ذرا دیکھ ہے زمین، زمین کہتے کیا دیکھ، آسمان کہتے میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئے، زمین کہتے وہ کیسے، آسمان کہتے بس ایک شخص کو آئے تھے سبت مصطفیٰ، تھکے ہوئے قدم عظام میں نہیں، جو بیدار بیٹھا ہے میں اس سے گفتگو کروں گا، کہنے لگا فلک کے ذرا دیکھ ہے زمین، میری بلندیوں کی تو محتاج ہوگی، زمین کہتے کیسے، آسمان کہتے بس ایک شب کو آئے تھے سبت مصطفیٰ، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی، آپ نے داد دی آسمان کو، ہر کسی نے داد دی، دلیل یہ ہے، اور آسمان نے الجھایا کہ اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے، لیکن جواب ایسا ملا جو آسمان کے گمان میں بھی نہیں، زمین کہتے بڑی وزنی دلیل ہے، پھر دوہرا، بس ایک شب کو آئے تھے سبت مصطفیٰ، وہ شب جہان میں شب معراج، زمین کہتے چھیڑا ہے تذکرہ شب معراج کا تو سن، میرا خیال ہے کہ تیری بھول بڑھ گئی، نالین مصطفیٰ کی قسم منصفی تو کر، تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول بڑھ گئی، یہ جھولی پھیلا کے دعا کروں گا اس بندے کے لیے جس نے اس مسئلے کی قیمت دے دی، مولا آپ کا آباد اس کا مولا آپ کا آباد رکھے، کروڑوں سے زیادہ ہے، کہنے لگا فلک کے ذرا دیکھ ہے زمین، میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئی، بس ایک شب کو آئے سے سبت مصطفیٰ، وہ شب جہان میں چھیڑا ہے تذکرہ شب معراج کا تو سن، تھک تو نہیں گئے ہو، تھوڑا بیدار رہیے گا، ورنہ یہ شروع نہ کرتا نظم، آپ نے بیداری کا ثبوت دیا تو میں نے شروع کر لیا، نالین مصطفیٰ کی قسم منصفی تو کر، تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول، اب پریشان ہو گیا اس کے پاس تو ہر بات کا جواب ہے، کون سی دلیل دو اسے، مشیر آ گیا، سرکار آپ بھی وہ گنوائیں جو صرف آپ کے پاس ہے، اچھا کیا گنوائیں جو صرف آپ کے پاس ہے اس کے پاس نہیں، آسمان نے بڑا تنزن لہجے میں کہا، جو شاعری سمجھتے ہو ذرا سنیے، قسم سے جو شاعری کو سمجھتے ہو جن میں شعر فہمی ہے، جو ادراک رکھتے ہیں شاعری وہ سمجھیں گے کہ مثلے کیا ہے، آسمان نے تنزن بات، تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، یا علی یا علی یا علی یا علی، میں بڑا لطف لے رہا ہوں پڑھنے میں، مولا کی قسم آپ نے ماحول ایسا بنا دیا، یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں ذرا توجہ کر لیجیے، تنزن بات کر، طنز کر کے، تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے، زمین کہتے پہلے تو میں خلاقہ اڑاتی رہی مذاق، شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہے، امامیہ کالونی والوں جنہیں ادب
نفس و کمر بھی اب میرے پیٹوں کی زد میں. جو بزرگ بیٹھے جانتے ہیں مناظرے میں موقع نہیں چھوڑا جاتا. کوئی لفظ قابو آ جائے تو اسے پکڑ لیا جاتا ہے. وہ بیٹوں کا لفظ اس کے قابو میں آ گیا. اس نے کہا بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز بھی نہ کر. کچھ ان میں ہے سخی, کئی کنجوس بھی تو ہیں. سنیے گا مولا کا واسطہ, کچھ ان میں ہے سخی کئی کنجوس بھی تو ہیں. کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ, کچھ ان میں نیک ہیں کئی منحوس بھی تو ہیں. جن کو علم ہے ادراک ہے وہ بولے. کچھ ان میں نیک ہیں. مولا آپ کو آباد رکھے. پیچھے کھڑے ہوئے صاحبات, یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں. اب تک جو پڑھا وہ ایک طرف, جو پڑھا وہ ایک طرف. پھر کہہ رہا ہوں جتنا پڑھ لیا وہ ایک طرف, جو پڑھنا ہے وہ ایک طرف. یہ دو مصرے ہیں جو پرواز کر کے پڑھ جائے حق ادا نہ ہو. امام حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ان مقدس اسماء گرامی کی قسم, پرواز کر کے پڑھوں تب بھی حق ادا نہ ہو. آپ کل تک بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے داد تب بھی حق ادا نہ ہو. آسمان کو غصہ, ہر بات کا جواب, ہر بات کا جواب, اپنی طرف سے بڑی زوردار بات کہ اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہوگا. آسمان کے اندر غور کر, زیادہ تڑپنے کی ضرورت نہیں. آج تجھے میں بتا دوں میرے پاس کیا ہے, تیرے پاس کیا ہے. زمین کے گنوا میں بھی ابو تراب کی کنیز. آسمان نے غصے کے عالم میں بات کی. آسمان کہتے ہیں غور کر, سوچ, یہ شہر کہکشاں جو آپ تک نہیں بولا تو ان مصروں کو سنیے گا, دیر بولے تو بولیے گا. یہ شہر کہکشاں, اللہ اکبر, یہ شہر کہکشاں, یہ مہو مہر کے دیا. آسمان کے زمین سے یہ شہر کہکشاں, یہ مہو مہر کے دیا. آ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں. کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا, سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نہیں. کیا پڑھوں اور آپ سنیں. شہر کہکشاں, آباد شان رہے آپ. سلام ہے آپ, مولا کی قسم سلام ہے. بسم اللہ جی, آپ جیو, آپ سلام. مولا آپ کو زندگی دے. بچہ ہے پورا مجمع بولے حیدری. یہ شہر کہکشاں, یہ شہر کہکشاں, یہ مہو مہر کے دیا. اب فون نکالنا, میں نے اٹھا دینا یہاں سے. یہ شہر کہکشاں, بھائیے میرا, یہ شہر کہکشاں, یہ مہو مہر کے دیا. آ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں. کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا, سب کچھ ہے تیرے پاس. بڑوں کو غصہ جلدی آتا ہے, اس کا غصہ بڑھ گیا. عالم تھوڑا سا تبدیل ہو گیا, رنگ چہرے کا تبدیل ہو گیا. اس نے غصے میں بات کی. اس نے کہا جی زیادہ ہی اچھل رہی ہے, اس کو میں وہ یاد دلاؤں جو اس کو یاد نہیں. آسمان کہتے ہیں کر یاد تیرے پاس ہی جھولے کے روپ میں جبریل لے کے آئے ہماری حسین. دو شیروں کی زحمت اور ہے, بیدار رہیے گا. گرمی اپنی جگہ, ذکر کو جو حرمت ہے وہ اپنی جگہ, جو ذکر کا احترام دل سے کرتے ہیں ذرا وہ سنیے. کر یاد تیرے پاس ہی جھولے کے روپ میں جبریل لے کے آئے ہماری حسین. زمین کی تو بھی تو یاد کر کے زمین پر بروز عید ختم الرسول بنے تھے سواری حسین. پہلے ممنون ہوں, پہلے مقروض ہوں, آپ یقین جائیں. کر یاد تیرے پاس ہی جھولے کے روپ میں جبریل لے کے آئے ہماری حسین. اپنی طرف سے اس سے بڑی بات سوچی اور پھر کی. وہ دن بھی تھے, جان ہے یہ, وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شاہ کونین. یاد کر زمین کہتے اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے, کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنین. یاد کر کیا مشکل کشائی کرنا مولا, مر جانا ہے, زندگی فنا ہے. جتنے
حسین کے عزادار بیٹھے ہو نا میرے حق میں دعا فرمائیے گا. اگر دل مودت میں لبریز اور سرشار ہو جائے مصروں پر تو میرے حق میں دعا کرنا. آسمان نے مشیروں کو بلایا, کائنات کی پوری توجہ مناظرے پہ لگی. مشیروں سے کہتا ہے میں وہ دلیل دے رہا ہوں, یہ میری آخری دلیل ہے, اگر اس کا جواب زمین نے دے دیا میں شکست مان کے پیچھے ہٹ جاؤں. آؤ میرے ساتھ اور میں دلیل دے دوں. آسمان نے آخری دلیل, بھجن آخری شعر پڑھ, مولا کی قسم مر جانا ہے, میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں اگلے 12 سفر تک آپ کے ذہان میں شعر رہے گا. زمین کو آسمان نے غور سے دیکھا اور کہا کہ زیادہ مچلنے کی ضرورت نہیں, دلیل سن. جی کون سی دلیل ہے؟ آسمان نے کہا سن اے عدوے امن و سکون دشمن بشر. بہت بڑا تانا تھا, بہت بڑا طنز تھا, بہت بڑی بات تھی. جواب سنیے گا مولا کا واسطہ. سننا ہے آسمان کے زمین سے, سننا ہے عدوے امن و سکون دشمن بشر, تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر. جہاں بولنا ہو وہاں بولیے گا. سننا ہے عدوے امن و سکون دشمن بشر, تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر. زمین کہتے کیسے؟ آسمان کہتے ہیں عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہے تیرے ستم, آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر. آخر سکون ملا ہے, کل تک داد دو داد کا مصرع پڑا, آخر سکون ملا ہے. زمین کہتے ہیں بڑی بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. پھر دوہرا میں بھی ابو تراب کی کنیز ہوں, اگر تیری دلیل آخری ہے تو جواب بھی آخری سنتا جا. عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہے تیرے ستم, آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر. زمین کہتے جواب دوں, آسمان کہتے میں انتظار میں. زمین کہتے اے انتظار گاہ امام جہاں نہ چھیڑ, تھکے ہوئے تو چھٹی, جو بیدار ہو گیا چھٹی, جو بیدار ہو ذرا شعر سنیے گا. جواب دوں, آسمان کہتے میں منتظر ہوں, اگر اس دلیل کا جواب ہے تو پھر میں شکست مان گیا. زمین کے پھر تیاری کر, میں بھی ابو تراب کی کنیز ہوں, باب علم سے بھیک مانگ میں جواب دے گا. کیا کہا؟ عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہے تیرے ستم, آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر. پھر جواب سن, سن اے عدوے, آسمان نے کہا طنز کیا, سن اے عدوے امن و سکون دشمن بشر. زمین کا جواب دوں, میں منتظر ہوں. زمین کے اے انتظار گاہ ہے, ہمت دینا بادشاہ, اسی معیار کو پڑھ جاؤں جس معیار پہ یہ سن رہے ہیں. اے انتظار گاہ امام جہاں نہ چھیڑ, جھوٹی شکر نہ ڈال منور جبین پر, آنے دے میرے آخری وارث کو ایک بار, عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا زمین پر. اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے, امام زمانہ آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے. ماں باپ کو نصیب ہو ایسی اولاد ہے, دعا کرو جلدی آئے وارث زمانہ. کچھ قیدی ابھی تک قید میں ہیں, سمجھ گئے, کچھ قیدی ابھی تک قید میں. دو مضامین پر میں نے شیعہ سنی مسلمانوں کو ایک جیسا ہو کے دیکھا, چاہے 6 ماہ کے معصوم کے مسائل پڑے جائیں, یا پھر 4 سال کی حسین کی معصوم بیٹی کی. میں آیا ہوں تو بھائی نے کہا جی مسائل پڑھیے گا ضرور, چاہے فضائل نہ بھی پڑھیں لیکن مسائل پڑھیے گا. میں نے کہا بیٹا میں نے کیا پڑھنا ہے؟ ان کے مسائل کون پڑھ سکتا ہے؟ یہ کیسے اجڑے ہیں کون جانتا ہے؟ اللہ غری کی رحمت کرے. سید صابر حسین شاہ صاحب بے بہت بڑا نام ذاکری دنیا کا, مطلب تقریباً ایک نسل نے ان کو پڑھا, ان کو دہرایا.
وہ چنوری گل امام 5 ربیع الاول کو برآمدگی ہوتی ہے، وہ برآمدگی اور اسی معصومہ کے مسائل محسوس ہوتے ہیں پڑھنے. انہوں نے ایک فکرہ کہا، پتہ نہیں میں کب تک رویا مجھے نہیں جانا. انہوں نے فرمایا 4 سال کی تھی حسین کی بیٹی، فکرہ نہیں تھا، احساس کا کوئی ایسا سمندر تھا جس نے دل کو بالکل موم کر دیا. انہوں نے کہا 4 سال کی بیٹی ہو نا، بیٹی اسے باپ بھی جھڑک دے دے تو گھنٹوں اس کی سسکی بند نہیں ہوتی. یہ ہے جو نرم مسائل پہ روتے ہیں نا، یہ مودت کی معراج ہے. جب آپ کسی نرم جملے پہ گریہ کرتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے دل کو. مولا کی قسم میں سخت فکروں سے تھوڑا گریز کرتا ہوں، اوریان مسائل میں پڑھتا نہیں، عادت بھی نہیں ہے اور دل اجازت بھی نہیں دیتا. اشارہ کر لیتا ہوں، اشارہ کر کے گزر جاؤں تو گزر جاؤں. سخت اوریان مسائل میں نے کوئی نہیں پڑھے اور مجھے ذاکری اسی معصومہ نے عطا کی ہے. یہ ممبر پہ دونوں ہاتھ ہیں، میں نے سب سے پہلے مسائل کے مضامین میں سے اسی معصومہ کے مسائل پڑھے. جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، اسی میں ساتھ مسائل. یہ ابھی آپ مجلس پہ آئے ہوں گے، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا. لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے. اگر کوئی اہل سنت بھائی بیٹھے میرے جڑے ہوئے ہاتھوں سے میرا فکرہ سنیں. جب آپ مجلس پہ آئے ہیں، ظاہر ہے بہنیں بیٹیاں ساتھ آتی ہیں مجلس میں پرسہ دینے کے لیے. بی بی سکینہ کے غم میں رونا ہو نا تو اتنا تجربہ کر لینا. کبھی مجلس پہ آتے ہوئے نا کوئی 4 سال کی بیٹی ہو نا تو اسے ایک حجرے میں بٹھا کے کہنا، بیٹا ہم مجلس پہ جا رہے ہیں، 4-5 گھنٹے بعد واپس آ جائیں گے. یہ سکر کی قسم ہے، رو کے کہے کہ میں اکیلے مر جاؤں گا. مقدر اس بی بی کا جس نے تاریخ زندان میں مولا آپ کا پرسہ قبول. امام حسین آپ کو کسی غم میں نہ رونا. زیادہ طویل نہیں، زیادہ طویل مضمون نہیں پڑھنا، بس علم برآمد ہونا ہے. اور بڑی پیاری تھی حضرت عباس کو بھتیجی. ہاں میں نہیں پڑھ سکتا، نہ وہ الفاظ ہیں جو میں پڑھوں، چونکہ یہ بڑا کوئی ایسا نظام ہے جسے میں نہیں سمجھا پا رہا. اس لیے آج تک علم کے ساتھ مشق ہوتی ہے، کیونکہ یہ مشق بی بی سکینہ نے خود پہنائی تھی. میری گواہی دیجیے گا، جہاں علم ہوتا ہے وہاں مشق ہوتی ہے. ایک فکرہ میں نے پڑھا، پتہ نہیں کس مجلس پہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن نسیم عباس رضوی صاحب کو مولا درجات میں اضافہ فرمائے، ڈیرہ غازی خان ان کی زبان یہ فکرہ میں نے سنا تھا. میں مر گیا تو فکرہ سن، میں حضرت عباس کی وفا کیا بیان کروں، وہ اس فکرے میں بند ہے. انہوں نے کہا جب اعجاز امامت سے امام سجاد آئے نا لاشوں کو دفنانے کربلا، تو جب بابا کو دفنایا نا تو پھر اپنی انگلی سے لکھا ھذا قبر الحسین. یہ ذکر ہے، میں نے ایسے ہی سنا رضوی صاحب سے. انہوں نے کہا جب حضرت عباس کی قبر بنا چکے نا اور ارادہ کیا پھر اوپر عباس کا نام لکھوں، تو اندر سے آواز آئی، بادشاہ میرا نام نہ لکھنا، لکھ دو سقائے سکینہ. سیدوں سے سادات سے معافی. مولا تیرا ماتم قبول کرے، مولا آپ کا پرسہ قبول کرے. حق یہی ہے رونے کا جیسے آپ رو پڑے ہیں. امام زمانہ آپ کو آباد و شاد رکھے، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. اتنا محبت تھی میرے والد گرامی نے 2 مصروں میں ساری محبت بیان کر، سارا کچھ لکھ دیا انہوں نے. مصحف کا پورا مضمون 2 مصروں میں بند کر دیا. کیا مصرے تھے ان کے؟ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جا. جو اس شیر پہ نہیں رویا شاید کسی دھیان میں ہو. سجاد یہ کہتے تھے معصوم
سکینہ سے، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔ یہ ممبر ہے میرے دونوں ہاتھ، میں نے کبھی رٹی رٹائی مجلس نہیں پڑھی، بادشاہ کرم کر دیں تو میں ویسے پڑھتا ہوں جیسے ماحول بن جاتا ہے۔ ماحول بن گیا، میں 2 جملے پڑھتا ہوں مسائب کے۔ جو رو پڑے ہو مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے، جن چہروں پہ غم طاری ہو گیا مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، جن دلوں میں اس وقت درد بھرا ہوا ہے ہر درد سے محفوظ رہو۔ یہ میرے چھڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کے فکرہ سنیے، اس کے بعد آپ کا دل چاہے گا تو آگے پڑھوں گا۔ قرآن کی عزت کی قسم ہے، 40 سال یا 35 سال خون رویا ہے امام سجاد۔ کتنے سال؟ 35 سال خون روتا رہا۔ جب بھی ملنے والے آتے تھے، چاہنے والے آتے تھے، انہیں کربلا سناتا تھا، پھر خون روتا تھا۔ جاننے والے، پہچاننے والے، معرفت رکھنے والے، علم رکھنے والے پوچھتے تھے بادشاہ کہاں زیادہ رونا آیا؟ رو کے کہتے تھے بہن کے سواروں نے رلایا۔ آواز آئی مقتل کہاں نہیں، کہاں بازار کہاں ایک طرف، کہاں دربار کہاں ایک طرف، مولا زیادہ کہاں بہن کے سوار رلاتے تھے۔ ابن منذر غلام ہے، قدم پکڑ کے کہتا ہے مولا آج ایک سوال سنا تاکہ میں پوری زندگی عبادت کرتا رہوں۔ آوازی جس سوال نے تڑپا دیا ہو، آوازی ابن منذر اگر برداشت کر سکتا ہے سن۔ شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، خونی ماحول تھا، تماشائیوں کے ہجوم میں، باغی باغی کے شور میں، سر جھکائے وہ بندہ جس کو ماتم کرنے کا دل نہ بن رہا ہو۔ آواز آئی تماشائیوں کے مجمع میں، بازار کی بھیڑ میں، میری 4 سال کی بہن نے میری ابا کا دامن پکڑا۔ میں نے مڑ کے دیکھا، بکھرے ہوئے بال تھے، بالوں میں خاک شفا تھی، کانوں سے خون جاری تھا، چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے، گلے میں رسی تھی۔ آخر جو سید بیٹھے تمہاری ہائے بلند ہونی چاہیے، ہاتھ جڑے ہوئے تھے، بار بار ایک فکرہ کہہ رہی تھی سجاد میں تیری تھکی ہوئی بہن ہوں، میں تیری یتیمہ بہن ہوں، بہن پہ کیا کہنا ہے؟ آوازی سجاد ایک سوال ہے۔ کون سا سوال؟ ایک منت ہے۔ کون سی منت؟ ایک التجا ہے۔ کون سی التجا؟ سجاد ظالم شمر سے کہے مجھے تماچا مارنا ہے مارے، لیکن تانا دے کے نہ مارے۔ سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے؟ آوازی سجاد تیرے خون بھرے آنسوؤں کی قسم، ظالم جب بھی مارے کہتا ہے بلا عباس کو، کہاں ہے غازی؟ میرے چچا کا سر گھوڑے کی گردن میں تڑپتا ہے، زخمی لبوں سے، کٹے ہوئے لبوں سے آواز آتی ہے بادشاہ مجھے حوصلہ۔ میں نہیں پڑھتا شہادت، نوکرہ بسم اللہ، مولا آپ کو آباد رکھے۔ میں نہیں پڑھتا شہادت دنیا میں، وقت نے وفا کی تو انشاءاللہ 8 ربیع الاول کو یہی مضمون پڑھا جاتا ہے واپسی کا، تو میں کوشش کروں گا وہاں شہادت پڑھوں۔ آج میں حضرت عباس کا چونکہ اللہ مانا ہے، بس ایک فکرہ میں غازی کے حوالے سے پڑھ کے علم منگواتا ہوں۔ راضی رہیے گا، مولا تیرے آنسو قبول کرے۔ بڑی قبول مجلس ہے، بڑی برکت ہے، بڑی رحمت ہے۔ شہادت نہیں پڑھتا، بس ایک فکرہ پڑھتا ہوں۔ دعا کر میں پڑھ جاؤں، تو سن لے، دعا کر میں پڑھ جاؤں، تو سن لے۔ کربلا سے لے کے شام تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ بی بی نے کہا چچا میں اجڑ گئی۔ میں سارے موقع نہیں پڑھتا، میں سارے مواقع نہیں پڑھ سکتا، میری جرت نہیں، چونکہ پہلا تماچا لگا تھا باپ کے لاش کے قریب۔ میں نے پڑھ دیا، تو نے سن لیا۔ قرآن کی عزت کی قسم لفظ وہ پڑھ لو جس میں مصائب کا سمندر بند ہے۔ میں نے خود کتاب میں پڑھا، بی بی کو اس وقت پتا چلا کہ میں یتیم ہو گئی ہوں جب شمر نے پہلا تماچا مارا۔ بی بی کو پتا چل گیا اگر میرا باپ زندہ ہوتا اس کی جرت نہیں تھی۔ مولا آپ کا آباد جھولی پھیلائے اور فکر سنے، ڈر کے پڑھ رہا ہوں، دعا کر میں پڑھ دوں، اسی پہ علم برآمد کرواتا ہوں۔
हूँ, शहादत नहीं पढ़ता आज। बेटा माफी चाहता हूँ, मैं आज 2 जुमले पढ़ता हूँ अलम की बरामगी की नीयत से। काफिला गया था इंडिया से इराक, काफिला बहुत अरसा पहले। उसमें एक ज़ईफ़ा थी, कोई 80-85 साल की, बहुत बड़ी मोमना थी, पूरा रास्ता रोती रही। तब करबला में मक्तल हुसैन की ज़ियारत कराई जाती थी और हजरत अब्बास की वो कब्र जो बहुत छोटी है, माफी चाहता हूँ यार, कुरान नहीं पढ़ना, जिसके गिर्द आज भी पानी तवाफ कर रहा है, वहां तक ज़ाहिर जाते थे। जब वो काफिला पहुंचा, वो ज़ईफ़ा कहीं से कोई मशकीज़ा ढूंढ के लाई, आके कब्र हुसैन के गिर्द बहते पानी से वो मशकीज़ा भरा। काफिला करबला छोड़ गया, शाम के लिए रवाना हुआ। लोग कहते रहे 2 घूंट पानी दे दे, कहते मर जाऊंगी जान दे दूंगी, इसमें से 1 बूंद न दूंगी। आवाज़ी ऐसा क्या है? कहा जब पहुंचूंगी देख लेना। शाम काफिला पहुंचा, लोग पानी मांगते रहे, थोड़ा तबर्रुक दे, कहते हैं इंतजार करो। बीबी के हरम पे गई, कहते हैं इंतजार करो। मुसाफिरों के कब्रिस्तान में जब काफिला पहुंचा, मौला की कसम खा के कहती हूँ, रो के कहती है ज़ईफ़ा, काफिले वालों तुमसे मिन्नत करती हूँ, और मातमी जुलूस बना के मासूमा की कब्र पे चलते हैं। मासूमा की कब्र पे आई, चादर में से मश्क उठा के कब्र सकीना पे रखी। आवाज आई, सकीना बीबी, चचा ने पानी भेजा है। आवाज आई, बीबी ले आलम। आवाज आई, बीबी, चचा ने पानी भेजा। कब्र से आवाज आई, तेरी वफा पर चाचा कायनात कुर्बान। माता सकीना बाबा माइक